کا گزارا چلنا تھا. پی ٹی آئی سے اس کو اپنی جو اس کی جو اگائے ہوئے پودے تھے یا گملے تھے ان میں سے کوئی نہیں ملا, کیونکہ مجھے بڑا احترام ہے. گور علی خان صاحب میرے ساتھ رہے ہیں, میرے سینئر رہے ہیں, میں ان کا احترام کرتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں. 2018 میں گور علی خان نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور وہ بہت کم ووٹوں سے 2-3 ہزار ووٹوں سے 2008 کے الیکشن میں رنر اپ رہے. اس کے بعد ان کے بھائی جو ہے ہمارے ساتھ صدر رہے ہیں, پارٹی کے ڈسٹرکٹ صدر بھی رہے ہیں, اور لیکن آج بھی جو ہے پی ٹی آئی کو گزارا چلانا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جالے کے اوپر. لہٰذا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جب شیڈول آئے گا تو اپنی مہم کا آغاز کرے گی. 8 فروری جو ہے پاکستان کی تاریخ کا ایک دوبارہ ایک امپورٹنٹ دن ہے. عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس جماعت کو اس ملک کا حکمران بنانا ہے. اور ہماری عوام سے اپیل ہے کہ اگر پاکستان میں اگر آپ کو روزگار چاہیے, آپ کو تنخواہوں میں اضافہ چاہیے, آپ کو پینشن میں اضافہ چاہیے, آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے پروگرامز چاہیے, آپ کو اگر NICVD SIUT یا سائبر نائف ہاسپٹل جیسے ہاسپٹلز چاہیے جس میں مفت علاج ہو, دنیا کے جس کونے سے بھی لوگ آئیں, یا آپ کو وہ گھر جو ماضی میں وعدے کیے گئے تھے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھروں کا, پریکٹیکلی سندھ میں کچی بستیوں میں جہاں پر سیلاب زدگان کے گھر بسمار ہو چکے تھے, پکے گھر مارکانہ حقوق کی صورت میں گھر کی خواتین کو مل رہے ہیں, وہ چاہیے. تو 8 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس جن کے پاس تیر کا نشان ہو اس کو ووٹ دیں. ادروائز تو یا پہلے ایک کھلاڑی تھا, اب اگر آپ پھر اناڑی کو اگر مسلط کرنا چاہتے ہیں پھر اناڑی کو مسلط کر لیں, پھر عوام نہ روئے. ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. ہمیں اپنے الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے اور ہمیں یہ بھی اعتماد ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے, جن کو میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں نے اس کو پارلیمنٹ میں دیکھا تھا جب گولڈن جوبلی کی تقریب ہو رہی تھی اور وہاں پر انہوں نے اسپیچ کی تھی, تاریخی خطاب کیا تھا, اور انہوں نے ایک آئین کی کتاب کو اس طرح لہرایا ہوگا کہ ملک اگر آئین کے مطابق چلے گا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور میں یہ امید کرتا ہوں اور مجھے یہ توقع ہے, کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن ڈیلے پہ کوئی بات نہیں کرنی, ہم کوئی بات نہیں کرتے, اور ہمیں یقین ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الیکشن ملتوی کرنے کی سوچ بھی نہیں سہے گا. اور اس ملک میں 8 فروری کو جو ہے وہ عوام کی حکومت بنے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ انشاءاللہ مل کر یہ حکومت بنائی جائے گی. سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات تھی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے لوگوں کے روزگار کی بات کرنی ہے. اس وقت جس طرح PIA کی بندر بانٹ کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, ریوڑیوں کی طرح ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کو یہ بیچا جا رہا ہے جن کا تعلق ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ہمیں اس پہ کافی اعتراضات ہیں, اور خاص کر ہمیں جو سب سے زیادہ فکر ہے اپنے PIA کے ملازمین کے ساتھ ہے. PIA کے ملازمین کو بے روزگار کیا جائے گا, اور پاکستان پیپلز پارٹی PIA کے ملازمین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی. ہم نے پہلے بھی جب بھی PIA ملازمین سڑکوں پہ تھے, اپنے حقوق کے لیے نکلے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. 16 مہینے کی حکومت میں بھی ہمارے PIA کے ملازمین جب نکلے, ہم حکومت کے ہونے کے باوجود بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا, کیونکہ ہمیشہ ان ملازمین کا, ان لوگوں کا ہم ساتھ دیتے ہیں کہ جن کو روزگار کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پچھلے 16 مہینے کی حکومت میں قادر مندوخیل کی سربراہی میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں لوگوں کو جو بے روزگار کیا گیا تھا یا عارضی طور پر تھے اور مستقل نہیں کیا جا رہا تھا, ان کو بھی ہم نے بحال کیا, ان کو بھی روزگار دیا. اس طرح باقی بھی ڈپارٹمنٹس میں. تو جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے وہ ایک خوشحالی کی حکومت ہوتی ہے, تنخواہیں بڑھتی ہیں, پینشن بنتی ہے, روزگار ملتا ہے, سہولیات ملتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اس دفعہ جو کہ 7,000 کی تھی ہم نے وہ 9,000 کی کر دی تھی. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک فلاحی پروگرام ہے. ہماری حکومت آنے کے بعد ان کے جو ہمارے ممبرز ہیں, جو ہماری اس وقت 95 لاکھ بینیفیشریز ہیں, اس کی بینیفیشریز میں بھی اضافہ کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ان کی جو قسطیں ہیں ان میں بھی جو ہے ہم اضافہ کریں گے. لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں. پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار ہے. ہم الیکشن کے اپنے جو ہے شیڈول کے انتظار میں ہیں. جس وقت بھی شیڈول آئے گا
ہم آفیشیلی طور پر اپنی الیکشن مہم کا آغاز کریں گے. اس وقت تک ہم انشاءاللہ کنونشنز کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے بعد چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب پنجاب جا رہے ہیں, جنوبی پنجاب بھی جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے سندھ کے بھی وزٹ چلتے رہیں گے. لہٰذا یہ کچھ گزارشات تھیں. کوئی سوال کسی کے تو پھر میں جواب دوں. اس کی کلیئرٹی تو بہت پہلے میں نے خیر میں جب ہم انٹرویو کے بعد بھی پریس کانفرنس کے دوران ہو چکی تھی. کوئی رفٹ نہیں ہے. دو پارٹیاں آپ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں اور اس انٹرویو میں بتایا گیا تھا, آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنے جا رہی تھی تو مشرف صاحب کے دور میں, تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی گئی امین فہیم صاحب کی سربراہی میں. پھر امین فہیم صاحب کی خدا مغفرت کرے جب وہ فوت ہوئے تو آصف علی زرداری صاحب کو اس کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنایا گیا. ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ الیکشن لڑتے ہیں وہ 4P کے نشان پہ لڑتے ہیں. 4P کے نشان پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام پہ ان کو ٹکٹ ایوارڈ ہوتی ہے. ہمارے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی نوٹیفیکیشن چیئرمین کے آفس سے ہو یا کوئی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ زرداری صاحب کے آفس سے, اس میں کوئی رفت نہیں ہے. اگر آپ کوئٹہ کے جلسے کو دیکھیں, جس طریقے سے دونوں لیڈران کی سپیچ تھی, اور اگر آپ پشتون یا بلوچ روایات کو دیکھیں تو آصف علی زرداری صاحب نے وہاں پر اپنی پگڑی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سر پہ رکھ دی. وہ ایک سائلنٹ میسج تھا لوگوں کے لیے. تو وہ سائلنٹ میسج بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو پھر ہم کیا کہیں. کوئی رفت نہیں, آپ کو اس کی جو ہے نا شکایت کا موقع نہیں ملے گا. آپ چاہتی ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جو ہے نا آپ کو جو اور مجھے بلا لیا جائے کہ آپ لوگوں نے اس پہ ڈسکشن, کیونکہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ڈیلے پہ کوئی جو ہے بات چیت نہیں ہوگی. اور میں نے اپنے پہلے اسی میں بات کی کہ ہمیں یقین ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الیکشن ملتوی, اور کون ملتوی کرانا چاہتے ہیں, کون سی جماعت کرانا چاہتی ہے, آپ ہمیں بتا دیں. ہم تو تیار الیکشن کے لیے. کوئی جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی, اور کیوں ملتوی ہوں, کس لیے ملتوی کرانا چاہتے ہیں, ان کی خواہش کیا ہے, ان کے منصوبے کیا ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسے کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی خواہش ہوگی. اگر ایک تاثر دے رہی ہے PMLN, ہمارے ماضی کے اتحادی ہیں, کہ ہم وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو ان کو تو ہم سے زیادہ جلدی ہونی چاہیے الیکشن کے لیے, تو ہم سے زیادہ بڑھ کر آئیں. اگر ایک تاثر دے رہے ہیں, اگر مطلب ہے کہ وہ بند تو نہیں رہے, تاثر دے رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جلدی جلدی کہیں کہ بھئی آپ فروری نہیں, آپ جنوری میں الیکشن کرا رہے ہیں. اچھا, دیکھیں مجھے نہیں پتا. اگر وہ MQM کہہ رہی ہے کہ کبھی وہ کہتی ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر ہے, کبھی کہتی ہے الیکشن کمیشن B ٹیم بن گئی ہے. انہوں نے صوبائی الیکشن کمشن پہ اعتراض کیا, مرکزی پہ کیا, مجھے نہیں پتا. لیکن ہم نے جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی, الیکشن کمیشن نے اس پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کو اور چیف سیکرٹریز کو لیٹر لکھے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے یہ جو خدشات ہیں اس کو دور کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن MQM کو کوئی خدشات ہیں تو ان کا گورنر ابھی بھی بیٹھے سندھ میں, تو گورنر صاحب سے رابطہ کریں اور اپنے خدشات اپنے اعتراضات گورنر صاحب کو بتائیں. اور میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب ایک اچھے انسان ہیں, ایک پولیٹیکل بندے ہیں, وہ ان کے اعتراضات اگر کوئی بھی ہے ختم کرے. اگر ان کو اور بھی اعتراضات ہیں, اگر ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا نا کہ آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں بلدیات کا, ہم تو کہتے ہیں آپ لڑیں. انہوں نے خود اپنے حالات دے کے بائیک آؤٹ کیا. اب مجھے تو خطرہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی اور بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں الیکشن کے بائیک آؤٹ کا, لیکن ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہم بولیں گے آپ الیکشن لڑیں, ہمیں پتہ چلے کہ آپ کتنے سیٹیں جیتتے ہیں, تو پھر اتحاد کرنا ان کے جمہوری حق ہے کریں. لیکن ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ MQM کی جو جماعت ہے وہ ہمیشہ حکومت میں رہی ہے. بہت دور نہیں جاؤں گا, آپ مشرف صاحب سے لے لیں, ہماری حکومت کو بھی دیکھیں, نواز شریف صاحب کی حکومت دیکھیں, PTI کی حکومت دیکھیں, سب ابھی بھی 16 مہینے دیکھیں, وہ حکومت سے باہر نہیں رہ سکتے, حکومت میں رہیں گے جس کی جماعت کی بھی حکومت ہو.
निजी कंपनियों को हलाक की जा रही है। रिसेंटली सिनाकी बेल्ट में कुछ 45,000 एकड़ हलाक हुई है। सिंध में तकरीबन 50,000 एकड़ जमीन हलाक हुई है, ये रिपोर्ट्स हैं। तो इस हाल से पीपल्स पार्टी का क्या है, क्या है और हुकूमत की क्या है? देखें, इलेक्शन के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, क्योंकि कल हल्का बंदियाँ गालिबन परसों रात को आई हैं, हमने तमाम अपने पार्टी के दोस्तों को कहा है वो हल्का बंदियाँ चेक करें और उस की जो भी शिकायत हैं वो में उसमें भी अपीलों में भी कुछ रद्दबदल हुई हैं, उसमें हमारे साथ आ रहे हैं। मैंने कल PTI के एक वकील का स्टेटमेंट देखी कि खैबर पख्तूनख्वा में सीटें कम कर दी गई हैं। उनको ये नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है। वो आईनी अपने आप को तो बहुत बड़े कानूनदान कहते हैं, मुझे नहीं पता उनको इस चीज़ का इल्म था कि नहीं था। 18वीं तरवीं में गालिब उनको कोई मेडल शेडल मिला था, तो अब उनको ये नहीं पता कि आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई हैं उसमें उनकी जमात भी मौजूद थी, पार्लियामेंट में, सेनेट में मौजूद थी, लिहाजा उसकी वजह से हुई है। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सब अपने दोस्तों से कहा है वो चेक करके हमें शायद 1-2 दिन में खुद भी वो करें। जहाँ तक आपका की बात है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ेगा, मुझे इस चीज़ का 100% इल्म नहीं है कि हुकूमत के 16 महीने की हुकूमत के आखिर में हमने कुछ बिल भी पास किए थे। आए उस बिल की वजह से उनको कोई इख्तियारात इसमें मिले हैं कि नहीं? अगर इख्तियारात हमने अपने हाथों से दिए हैं तो हम गिला नहीं कर सकते, अगर नहीं है तो फिर हम शिकायत भी करेंगे। लेकिन उसके अब मैं आपको बोलूँ कि मैं उसकी मुखालफत करता हूँ और कल आप बोलें कि जी आपने तो ये काम किया हुआ था, तो उस पर मुझे ज़रा चेक कर दें अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर, या उस पर हम कोई टी प्रोग्राम में बात इस पर कर लेंगे कि आया हमने भी ये इख्तियारात उनको दिए थे इस चीज़ की। क्योंकि नॉर्मली जब आखिर दिनों में हमने बहुत से इख्तियारात जो है वो निगरान हुकूमत को भी दिए थे, तो उसमें वो फॉल करते हैं कि नहीं करते। कुछ पार्टियों के साथ हमारे और कुछ पर्सनलिटी के साथ हमारे राब्ते शुरू हैं, हमने उनको टास्क दिया है। कुछ TORs जो हैं वो हमने अपने मरकज़ी लीडरान को भेजे हुए हैं, उस पर जैसे भी बातचीत है। मुझे नहीं लगता कि हमारा PMLN और PTI के साथ कोई इत्तेहाद हो सकता है। हाँ, इलेक्शन के बाद जो पार्टियाँ पार्लियामेंट में मौजूद होंगी उसके बाद उनके साथ बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी तक जो राय हमें बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं से भी बात की है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो पहले बुनियाद ही पीपल्स पार्टी पंजाब में रखी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी को अब वो कहते हैं पंजा गाड़ने का मौका नहीं मिल रहा उस तरह जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी थी। तो क्या कहते हैं इस हवाले से पीपल्स पार्टी की क्या हिम्मत रही है? अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई, हमने देखा कि बड़ी शख्सियत ऐसी पंजाब से शामिल नहीं हुई, क्या कहते हैं? हम शख्सियात पे बिलीव नहीं करते, हम आवाम पे बिलीव करते हैं। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपको इलेक्शन में सरप्राइज़ देंगे। पंजे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पंजाब को अपना गढ़ समझते थे वो पंजाब उनके लिए अभी गढ़ा साबित हो रहा है। अभी वो घर से नहीं निकल रहे, कहीं गए नहीं, आवाम में नहीं गए। हम तो आवाम में मौजूद हैं, वो तो अभी तक आवाम में नहीं गए। जो कह रहे थे कि हम स्वीप करेंगे, जो कहते थे कि हम 120 सीटें जीतेंगे, वो ज़िमनी इलेक्शन में 20 सीटें नहीं जीत सके। तो जब 8 फरवरी को होगा इंशाअल्लाह ताला, फिर उसके बाद देखेंगे नंबर गेम के ऊपर कि किस किस के नंबर गेम क्या है, तो उसके बाद ही जो है वो इत्तेहाद भी होंगे और नंबर गेम के ऊपर ही बातचीत होगी। कौन भेज रहे हमें भी बता दें, लेकिन हम जो है देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये बात की है कि हम सिलेक्शन या लाडले बनने से बेहतर है कि हम अपोजिशन में बैठें, आवाम की ताकत के ज़रिए हैं। हम उस लिस्ट में नहीं आना चाहते कि हम सिलेक्शंस की लिस्ट में आएँ कि या हम किसी लाडले की लिस्ट में आएँ। हम इस चीज़ से बेहतर है कि हम आवाम की नुमाइंदगी करें और एक भरपूर अपोजिशन करें। लेकिन आप जो भी है, अब आप देख लेंगे कुछ पार्टीज़ जो हैं वो प्रीपेड पार्टियाँ होती हैं, उनके जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो कॉल मिलाने की सहूलत नहीं होती। तो देखते हैं कि बैलेंस कितना दिया गया है, कब ख़त्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ज़्यादा लंबा चौड़ा बैलेंस नहीं होता, तो उस पर फिर इंशाल्लाह बातचीत होगी। मैं अब आखिर में जो है ऑफिशियली अब्दुल अजीज़ साहब को जो है वो अपनी पार्टी में, अपनी सेक्रेटरीट में शमूलियत पे जो है उनको हम एक पार्टी का मफलर जो है के सीनियर रहनुमा करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना है कि